اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عقل والوں کو سلام اور جاہلوں سے معذرت، کیونکہ میری بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں حکمرانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں۔ تو حکمرانوں کو کچھ بلیم کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم عوام کے بارے میں تھوڑا اظہار خیال کر۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی میں نے، جس میں ایک بطخ کے بچوں کا جھنڈ تھا۔ اب اس کی ماں اس کو لیڈ کر رہی ہے، تو اچانک پیچھے سے ہیوی لوڈڈ ٹرک آتا ہے، تو وہ چھوڑ کے بچوں کو وہیں تنہا وہاں سے اڑ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر میں وہیں پہ ان کو ایک مرغی لیڈ کرنا شروع کرتی ہے۔ ٹائم گزرتا ہے تھوڑا سا، تو وہاں پہ جب دوبارہ وہ واپس آتی ہے، وہ جو بطخ ہے، تو تب وہ بچے بطخ کے نزدیک نہیں جاتے، حالانکہ 15 منٹ ہوئے ہیں، 10 منٹ ہوئے ہیں، مرغی کے پاس ہی رہتے ہیں۔ اب اس میں ایک کوٹیشن لکھی تھی اوپر کہ جتنا بھی گہرا رشتہ ہو، جب حالات تنگ ہوں، اگر وہ ساتھ نہیں رہتا تو اس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے؟ 0/0 ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب حالات ٹائٹ ہو جائیں اور وہ بندہ ساتھ نہ دے، چاہے وہ کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے؟ 0/0 ہو جاتی ہے۔ سیم ایز اٹ یہی مثال فٹ ہوتی ہے ہماری عوام پہ اور ہمارے حکمران پہ، لیکن ان دا ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دا سیم ایگزامپل۔ اب یہاں پہ تو یہ تھا نا کہ وہ بچے واپس نہیں گئے، انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ نیچر کی پیوریفیکیشن کا ثبوت دیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جس کے چاہنے والے سینکڑوں ہیں، جب ان پہ مشکل وقت آیا تو وہ لیڈر ملک چھوڑ کے فرار ہے، اور جب واپس آیا وہ دوبارہ اس سے جا ملے۔ اس کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم میں جانوروں جتنی بھی عقل نہیں ہے، ہم وہ جاہل قوم ہے کہ ہمیں اتنا پتہ کہ یہ ہمیں لوٹ کے گیا ہے، اس کی جان پہ بنی، یہ ہمیں چھوڑ گیا، ہمیں اکیلا چھوڑ گیا، ہمیں چھوڑ کے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اکیلا چھوڑ گیا، اور جب دوبارہ واپس آیا تو پھر اس کے جیوے جیوے اس کے ہلہ شیری کے نعرے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ہمیں اپنے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جانوروں کو عقل، جانوروں کو قدرتی فطرتی عقل جو اللہ نے دی ہے، کیونکہ وہ خود ڈیسائیڈیبل نہیں ہے نا کہ ہم نے پکا کے کھانا ہے، یہ پکانے والی عقل کس کو ہے؟ انسانوں کو۔ تو اس اعتبار میں ان میں عقل زیادہ ہے، کس سے؟ انسانوں سے۔ اب اسی طرح دوسری طرف چلیں تو کئی اور چیزیں بھی ہیں۔ میں ایک اور دیکھ رہا تھا، ویڈیو تھی چھوٹی سی، تو ہمارے ہاں زیادہ ایشو بنتے ہیں کہ مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، مولوی کے پاس یہ گھر اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ اچھی بات ہے، اور نا یہ پارٹی کلیشز پہ جا کے ہم اکثر بات کرتے ہیں۔ پارٹی کلیشز پہ کیسے؟ ایک نون لیگی کا سپورٹر ہے، اس نے تحریک لبیک کو بات کرنی ہے، وہ کہے گا کہ تیرے تو جو لیڈر ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں، دین میں کہاں لکھا کہ اپنا گھر جو ہے ادھر عالی شان رکھو، گاڑیاں عالی شان رکھو؟ تو دین میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ نہ رکھو۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے، دوسروں سے وہ پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ کبھی اپنے لیڈران سے پوچھے کہ ایک پنچر لگانے والا، سائیکل ریپیئرمنٹ کرنے والا ہزاروں بلکہ اربوں کا مالک کیسے بنا؟ اس کی اتنی جائیداد کیسے آئی؟ جب اس کے کیس کھلے تو وہ کس طرح آگے اتنی امیری اس کے اوپر آئی؟ وہ ایسے ہی آئی کہ جیسے کہ ایک دیمک جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک لکڑی کو کھا کے اپنا پورا کنبہ چلائے، تو یہ بھی اسی طرح پاکستان کو کھا کے اپنا پورا کنبہ چلاتے ہیں۔ شارٹلی یہ ہے کہ جب ان کی خوراک ختم ہو جائے تو دوبارہ آتے ہیں پاکستان کو کیا کرنے؟ اپنا ایک ڈنر بنانے، اور کھا کے دوبارہ واپس چل دیے جاتے ہیں۔ پاکستان ان کے لیے وہی فلی لوڈڈ فرائز، اور جسے کہہ لیں کہ میل کی طرح، کہ ان کے لیے ہمیشہ ہر وقت وافر مقدار میں ملتا ہے۔ اور خوش قسمتی ہمارے پاکستان کی کہ اتنے سالوں میں اتنے لوگوں نے کھایا، لیکن یہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا۔ اظہار خیال اچھی چیز ہے، ہر انسان کو اپنا اظہار کرنے کی آزادی ہے، بالکل۔ اب میری اس بحث کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک کی سائڈ لوں گا یا کسی ایک کو ذلیل کروں گا۔ ہر ایک میں خامیاں ہیں، ہر ایک میں خوبیاں ہیں، لیکن کچھ ہمارے یہاں ایسے ہیں جن میں خامیاں خوبیاں ہیں ہی نہیں، اور وہ ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ ایک مدت سے وہ پاکستان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ نہیں کیا، اب صرف سڑکیں بنانا۔ اب جب بھی بات کریں نا تو ان کے جو مداح ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے سڑکیں بنائی اور بڑے رستے ہمارے لیے ہموار کیے، تو یہ معیشت کے لیے بہترین چیز تو نہیں نا ہے۔ معیشت کیا چیز ہے؟ معیشت سے مراد ہے پاکستان کی عام زبان میں ایک عام شہری کو پتہ چلے
تو ڈالر جو ہے نا وہ روپے کے برابر آئے، تو جسے کہتے ہیں معیشت کی بحالی ہونا، قرضے سے بچانا، قرضہ لے. جیسا کہ معیشت کا ذکر ہم کر رہے تھے، تو معیشت کی بحالی ملک کی ترقی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی معیشت کا ہے کہ ہمارا ملک اتنا نیچے دبا ہوا ہی صرف ہماری معیشت کی وجہ سے. شورلی کہنے کہ کرنسی ریٹس، اب ہماری کرنسی، وہ ایک بڑا جملہ تھا کہ ہمارے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ تم 2 ٹکے کے نہیں ہو، تو آج وہ جو ٹکا ہے وہ ہماری برابری کیا ہم سے اوپر جا رہا ہے. میں بنگال کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی کو کمپیئر کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ حامی و ناصر ہر ایک شے کا، اللہ ہمارے ملک کو بہتر اور بہترین راہ عمل تک لے کے جائے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. اور دوسری چیز کہ ہماری عوام کو وہ عقل فراہم کرے کہ ہماری عوام جانے ہو از دا ریئل اینڈ ہو از دا یونیک لیڈر جو کہ ہمیں ترقی کی طرف لے کے جائے، ہمارے لیے خوشحالی کا باعث بنے، نہ کہ ہمیں کھا کے بعد میں پھر دوبارہ آئے جھوٹے وعدے کرے اور ہم بھی اندھوں کی طرح پیچھے پیچھے چلیں. تو ہمارا مستقبل تبھی سنورے گا جب ہم بھیڑ کی چال نہ چلیں، جب ہم شیر کی چال چلیں. اور شیر سے مراد وہ شیر نہیں جو پارٹیز کا شیر ہے، شیر سے مراد وہ شیر ہے کہ جو دور مصطفیٰ میں حضرت علی تھے. ہماری چال وہ ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری چال وہ ہونی چاہیے. اب وہ وضاحت کے لیے صرف 2 جملے کہ ایک لیڈر کہتا ہے ہم کوئی غلام ہیں اور دوسرا لیڈر کہتا ہے ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، ہم بھکاری ہیں. تو ایک عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ بہتر لیڈر وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم نہیں مانیں گے بلا وجہ، اور ناقص اور دشمن لیڈر وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے ہم بھکاری ہیں، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ایک لیڈر کہتا ہے ہمارا بھروسہ صرف اللہ پہ ہے اور دوسرا لیڈر کہتا ہے نہیں ہم مانگ کے چلیں گے. تو بہتر لیڈر عقل والوں کو پتہ ہے کون ہے، اور جاہلوں سے میں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی. تو اسی لیے یہیں پہ میں اپنی اس سیشن کا اختتام کرتا ہوں. جزاک اللہ. اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.